جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا اس دنیا کا تو تھوڑی سی طبیعت تھوڑی سنبھل گئی آپ کی، سنبھل گئی، تو حضرت صدیق اکبر جو تھے اجازت لے کر گھر تشریف لے گئے. دوسری جو امہات المومنین تھی وہ بھی اپنے اپنے حجروں میں تشریف لے گئیں. حضرت عائشہ تیمارداری کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی یہ آخری رات تھی اور سکرات کا وقت تھا، اور میں تیمارداری کر رہی تھی. میرے گھر کے اندر چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا اور میں اندھیرے کے اندر تیمارداری کر رہی تھی. روشنی کرنے کے لیے میں نے اپنی پڑوسن سے تیل مانگا، تب جا کے روشنی ہوئی. اور اسی حالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے. تبلیغی عوام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خبر پہنچی تو وہ وہاں سے بے چین ہو کر چلے. مجمع حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے سامنے جمع ہو گیا. حضرت عمر بڑے بے چین بے قرار، اور حضرت عمر کھڑے ہو کر تقریر کر رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کی روح نہیں نکلی اور آپ یہیں پر ہیں، اور جب تک یہ سارے فتنے ختم نہ ہو جائیں جب تک آپ اس دنیا سے نہیں جائیں گے. خبردار کوئی مت کہو کہ حضور چلے گئے، وہ اس تقریر کو کر رہے. حضرت عثمان خاموش بیٹھے، سارا مجمع زار و قطار رو رہا. حضرت صدیق اکبر وہاں پر پہنچے اور اندر تشریف لے گئے. حضرت عائشہ کے حجرے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک چار پائی کے اوپر تھا. حضرت صدیق اکبر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے چادر جو ہٹائی اور آپ کا چہرہ دیکھا تو انداز لگ گیا کہ آپ کی روح مبارک پرواز کر چکی. حضرت ابوبکر صدیق نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیا اور یوں کہا کہ طبت حیا و میتا، آپ دنیا میں ہوں یا آپ دنیا سے تشریف لے جائیں، دونوں حالتوں میں آپ مبارک ہیں. یہ کہہ کر چہرے انور ڈھانک لیا. اور پھر حضرت ابوبکر باہر تشریف لائے اور باہر تشریف لا کر سارا مجمع صحابہ کا زار و قطار رو رہا ہے. آپ نے کھڑے ہو کر سب کی ہمت بندھائی. حالانکہ سارے صحابہ میں سب سے زیادہ صدمہ اگر تھا تو حضرت صدیق اکبر کو تھا، لیکن ایسے موقع پر جمانا بھی ضروری. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر دو باتیں بتائیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف رکھتے ہو تو، اور دنیا سے تشریف لے جائیں تو ہمیں دو باتیں دے کر گئے. ایک تو اللہ کا دین اور ایک اللہ کے دین کی محنت. یہ دو باتیں ہمیں دے کر گئے ہیں. اگر یہ دو باتیں ہمارے پاس رہی تو اللہ کی مدد جو آپ کی موجودگی میں آتی تھی، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ کی وہی مدد آتی رہی. اور پھر آیت کریمہ پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی تو ہیں، خدا تو نہیں. تو اگر آپ اس دنیا سے تشریف لے جائیں تو کیا تم لوگ الٹے پیر پھر جاؤ گے؟ جو آدمی الٹے پیر پھر جائے گا تو وہ اللہ کے دین کو وہ خود تو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، لیکن جو قدر کر کے اور دین کے کام پر جان مال لگانی شروع کر دے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے قدردانوں کو بہترین بدلا دیں گے. سب کو جمایا، سب کے اندر جماؤ پیدا ہوا. اب مسئلہ ہاتھ میں لیا کہ اب کیا کرنا. تو سب سے پہلی بات حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہزاروں کا مجمع جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے
کہہ چکے تھے کہ انفیزو جیشا اسامہ کی جماعت کو روانہ کرو، یہ فرما چکے تھے۔ وہ مجمع جا ہی رہا تھا ملک شام کی طرف، اور خبر آئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت وجود میں آئی۔ اور سب سے پہلا مشورہ یہ ہوا کہ حضرت اسامہ کے لشکر کو بھیجا جائے یا نہ بھیجا جائے۔ لوگوں نے یہ کہا، اور خاص کر کے حضرت عمر نے بھی، حضرت مشورہ کر لیجئے، مشورہ کر لیجئے۔ مشورہ تو قرآن میں ہے، امرہم شورا بینہم وشاورہم فی الامر۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ جو بات کھلم کھلا حکم آ گیا، اس حکم میں کوئی مشورہ نہیں، وہ حکم تو پورا کرنا پڑے گا، منسوس۔ 5 وقت کی نماز کھلم کھلا ہم پر فرض ہے، تو ہم یہ مشورہ نہیں کر سکتے کہ بھئی آج تو ہم تھکن کے مارے 4 وقت کی پڑھ لیں اور کل 6 وقت کی پڑھیں۔ یہ مشورے کی چیز نہیں۔ مشورے کی چیز کیا ہے؟ جہاں کھلا ہوا حکم نہ ہو۔ چنانچہ حضرت اسامہ کے لشکر کو بھیج دیا، اور مدینہ منورہ کے اندر تقریباً 150-200 کے قریب آدمی رہ گئے۔ اب ایک معاملہ آیا، عربوں کے قبیلے مرتد ہو رہے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق نے جمع کیا ان 150-200 کو۔ جب ان دونوں کا مقابلہ ہوگا تو ہم موت اور حیات کے معاملے کو نمبر 2 پر کر دیں گے، اور جنت اور جہنم کے معاملے کو نمبر 1 پر کر دیں گے۔ ارے دین مٹ رہا ہو تو ہماری زندگی کس کام کی؟ ایون قصدین وانا حی، دین مٹ رہا اور میں زندہ رہوں تو ہماری زندگی کس کام کی؟ بہت زور سے بات کہی۔ حضرت ام سلمہ جو حضور کی پاک بیویوں میں سے ہیں، وہ یہ فرماتی ہے کہ جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک 4 پائی پر تھا تو ہم دیکھ دیکھ کر تسلی لے رہی تھی، لیکن جب قبر کے کھدنے کے پھاوڑے لگنے لگے اور پھاوڑوں کے چلنے کی آواز آئی اور آپ کے بدن مبارک کو قبر میں اتارا جانے لگا، تو اس وقت ہم ساری عورتیں بے چین اور بے قرار ہو گئی۔ ساری عورتیں بے چین اور بے قرار ہو گئی امہات المومنین۔ اور جس وقت بدن مبارک کو قبر مبارک میں اتارا اور قبر بن چکی، فجر کی اذان کا وقت ہو چکا تھا، تو حضرت بلال کھڑے ہو کر اذان دینی جب شروع کی ہے، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ اس پر جب پہنچے ہیں تو چیخیں نکل گئی لوگوں کی کہ اللہ، آج تک ہم اشہد ان محمد رسول اللہ سنتے تھے تو ہم انتظار کرتے تھے کہ حضرت عائشہ کے حجرے سے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور ہم کو آ کر نماز پڑھائیں گے۔ آج کا پہلا دن یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں ہیں اور ہم اشہد ان محمد رسول اللہ سن رہے ہیں اور نماز کوئی اور پڑھائے گا۔ پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی بے چین تھی حضور کے تشریف لے جانے پر کہ حضرت فاطمہ کہا مار کے ہنسی نہیں ہے، ایک ہی بیٹی رہ گئی تھی، باقی تو ساری بیٹیاں آپ کے زمانے میں ہی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ بیٹا آپ کا ایک بھی نہیں تھا، ابھی ایک بیٹی حضرت فاطمہ رہ گئی۔ تو حضرت فاطمہ کی بے چینی اتنی تھی کہ وہ ایک بات حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ایک شعر انہوں نے پڑھا حضرت فاطمہ نے، وہ ذرا سننے جیسا ہے، لیکن حضرت فاطمہ تو بیٹی تھی، ان پر کتنا صدمہ تھا۔ تبلیغی حضرت عوام فاطمہ یہ کہتی ہے، آفیشل سبت علیہ مصائب لو انہا، سبت علیہ مصائب لو انہا، سبت علی الایام سرن لیالیا۔ میرے اوپر وہ مصیبتیں پڑی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے پر۔ حضرت فاطمہ کہتی میرے اوپر وہ مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر یہ مصیبتیں دن پر پڑتی تو دن بھی رات بن جاتا، تو دن بھی رات بن جاتا۔